السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لاؤنج۔ ناظرین، 19ویں صدی پوری دنیا کے لیے بالخصوص پاکستان اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے بہت برا ثابت ہوا، جہاں بہت سارے پینڈیمک اور پینڈیمک کے علاوہ بھی اگر ہم کچھ وائرل ڈیزیز کی بات کریں، انفلوئنزا جس میں شامل تھا، سارس تھا، مارس تھا، ایبولا، اس طرح کی ڈیزیز سامنے آئی جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ لیکن پاکستان، نائجیریا، افغانستان، چائنا اور کچھ اور ممالک ایسے تھے جنہیں پولیو مائلائٹس کا شکار ہوئے یہ ممالک، اور اس میں بہت زیادہ اس کے حوالے سے کاوشیں اور کوششوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور بدقسمتی سے پاکستان، جس نے 19ویں صدی کے آخر تک بہت ساری کوششیں کی، کیونکہ اس کے اگر ہم ذکر کریں 19ویں صدی کا، تو اس کے آخری جو 10 سال تھے بہت مشکل تھے، جب پولیو مائلائٹس کے کیسز بہت زیادہ بڑھتے رہے۔ لیکن اس کے بعد گریجولی اس پہ کام شروع ہوا اور پولیو کی ویکسین متعارف ہوئی۔ بہت ساری بیماریاں ایسی تھیں جن کی ویکسین نہیں تھی، اور جب اس کی ویکسین متعارف کروائی گئی، بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے، اور اس کے بعد اس نتیجے پر سائنٹسٹ پہنچے کہ اس کا علاج کافی حد تک ممکن ہے اور ویکسین اس کی بڑی اچھی سورس ہے۔ اور پھر ایک پینڈیمک کووڈ-19 نے سر اٹھایا، جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ ایک ایسا پینڈیمک تھا جس نے پوری دنیا کی نہ صرف معیشتوں کو نقصان پہنچایا، اس کے انفراسٹرکچر کو، ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر پر سوالیہ نشان اٹھائے، بلکہ اپنی خامیوں اور اپنے نقائص جانچنے کا، پرکھنے کا ٹائم بھی ملا اور دیکھا گیا۔ پاکستان نے پولیو مائلائٹس کے حوالے سے بہت کام کیا، اور 2015 کے میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بالخصوص خیبر پختونخوا کے، کہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ کیسز تھے 2015 میں، اور یہ 33 کیسز تھے، یعنی 33 کیسز تھے پولیو کے پازیٹیو یعنی مثبت کیسز تھے جن میں پولیو کے کیسز سامنے آئے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بتدریج اس میں کمی آئی، لیکن 2019 بہت مشکل اور بڑا برا سال ثابت ہوا، جس میں 93 کیسز، جو کہ ریکارڈ ہے اب تک پولیو کے کیسز میں، کسی ایک سال میں وہ خیبر پختونخوا کے نام ہوا۔ 2020 میں 22 کیسز، اور اب آج ہم 2021 میں بیٹھے ہیں، اور 2021 میں ایک کیس بھی سامنے نہیں آیا، اور پچھلے 18 ماہ سے کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا۔ اسی حوالے سے خیبر پختونخوا میں آج سے 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ 25 فروری تک جاری رہے گی، اور 34 لاکھ سے زائد بچوں کو یہ پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 18 ماہ سے صوبے میں پولیو کا کوئی کیس بھی رپورٹ نہیں ہوا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ 90 کی دہائی کے اول میں رپورٹ 20,000 کیسز میں 99% تک کمی آئی ہے۔ یہ بڑے اچھے اعداد و شمار ہیں، بہت پازیٹیو سائن ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اوورآل اس میں ایک اور بڑا ایک اہم پہلو ہے جس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ 2012 سے اب تک پولیو ویکسینیشن پر معمور 70 ہیلتھ ورکرز اور سیکیورٹی اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑا کاز تھا جس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بہت ساری متھ سامنے آئی کہ پولیو کی ویکسین سے، جیسے اب کووڈ-19 کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ جو ہے آپ کی امیونٹی کو نقصان دیتی ہے، کچھ کو کہا گیا کہ یہ بانجھ کر دیتی ہے، کچھ میں یہ اس طرح کے متھس بھی سامنے آئے کہ یہ ایک چپ ہے وہ انسان میں فٹ کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پولیو کے حوالے سے بھی بہت ساری شرعی طور پر بھی بہت اس پہ اعتراضات اٹھائے گئے، لیکن ماہرین نے آخر اس بات کو ثابت کر دیا اور ایویڈنس کے ساتھ یہ بات سامنے لائے کہ پولیو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کتنا اہم ہے، اور پولیو کی ویکسین کس طرح لگائی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے بہت سارے ورکرز نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ پاکستان کو پولیو فری ملک بنانے کے لیے کون کون اپنا کردار ادا کرے گا، پیرنٹس کا کیا کردار ہے، سوسائٹی کا بحیثیت سوسائٹی کا کیا کردار ہے، ہمارے ہیلتھ ورکرز کا کیا کردار ہے، ہمارا ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر اس کے لیے کتنا موزوں ہے، کتنا ہم اس کے لیے تیار ہیں، ان تمام تر امور پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پشاور اسٹوڈیو چلتے ہیں، جہاں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں زمین خان صاحب، جو کہ ڈپٹی کوآرڈینیٹر ہیں ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے۔ بہت شکریہ زمین خان صاحب آپ کا۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سید باور شاہ، آپ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں، یعنی چائلڈ اسپیشلسٹ بھی آپ ہیں۔ ڈاکٹر سید باور شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جی، سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتائیے گا سر، اویئرنیس بہت ضروری ہے لوگوں میں۔ ایک تو یہ پولیو ہے کیا، پولیو کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور بچوں میں عمومی طور پر، اور فضلہ جو ہے اس میں بڑا اس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ بتائیے گا سر کہ پولیو کا خاتمہ کتنا ضروری ہے، اور پولیو کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کسی فیملی کے لیے جس بچے نے مستقبل میں ایک کفالت کرنی ہے اپنے خاندان کے لیے، وہ کس حد تک اس سے متاثر ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیو جو ہے یہ ایک وائرل بیماری ہے، مطلب ایک وائرس سے لگتا ہے جس کا نام ہی پولیو ہے۔
اور بیماری کا نام ہے پولیو مائلائٹس. اور یہ ایسی بیماری ہے کہ اس میں تقریباً اگر یہ 100 بندوں کو لگ جائے تو اس میں 1-2% جو لوگ ہیں یہ اس معذور ہو سکتے ہیں, یہ فالج ہو سکتے ہیں, اور ایک بار جب یہ معذور ہو جائے پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس کا خاتمہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کو یہ لگ جائے تو یہ تو علاج تو نہیں ہے, پھر تو وہ ساری عمر معذور ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس کا جو ہے پریونشن, اس کے بچانے کے طریقے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح بیماری ہے کہ یہ اگر ایک بندے کو ہو تو اس کے بڑے پیشاب میں یہ نکلتا ہے یہ وائرس. یہ مختلف غذا کے اجزاء میں, سبزیوں میں, پانی میں جا کے اگر دوسری بندہ مطلب اس کو ہاتھ نہ دھوئے, اس کی صفائی نہ کرے تو یہ دوسری بندے کو لگ سکتا ہے. تو ایک تو یہ کہ میں سب کو یہ کہوں گا کہ خوراک سے پہلے, بعد میں, ہر چیز کے بعد پہلے صفائی کرے, ہاتھ دھونا, صفائی, اس طرح اسلام میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو صفائی ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے جو ویکسین جب کمپین ہوتا ہے تو سارے ناظرین سب سے میرا یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ پلائے, کیونکہ اگر آپ یہ نہ پلائے اور جس بچے میں جس کا امیونٹی نہ ہو, جس کو وائرس ہو جائے, تو یہ پھر کنٹینیوس رہتے ہیں دوسرے لوگوں کو. تو یہی میرا درخواست ہے کہ پولیو کی ویکسین پلائے اور صفائی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا, ابھی آپ نے سبزیوں کا, پانی کا, فضلے کا, ان تمام چیزوں کا ذکر کیا, تو کتنی عمر تک کے افراد جو ہے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے؟ یہ زیادہ تر 5 سال کی عمر تک بچوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس سے کہ یہ ہو جائے. تو اسی لیے ہم جو یہ ویکسین جو دیتے ہیں پولیو کی, جو ابھی آج کل جات سے شروع ہے پولیو کا کمپین, تو یہ 5 سال کے بچوں تک ہم یہی پلاتے ہیں. کوئی ریئر کیسز ہیں جس میں زیادہ عمر کے لوگوں کو بھی یہ ہوا ہو؟ سوری, میں نے کہا کچھ ایسے ریئر کیسز ہیں یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی 50 بچے ہیں جن کی 5 سال سے زائد کی عمر ہو اور انہیں بھی اس طرح کے کیسز سامنے آئے ہوں اس وقت؟ یہ ہو سکتا ہے, لیکن ابھی خیر اس وقت تو ادھر تو نہیں ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہ 5 سال کی عمر تک یہ کریں اور ساری پاپولیشن میں یہ امیونٹی آ جائے تو پھر یہ خطرہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا زمین خان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ڈپٹی کوارڈینیٹر بھی ہیں اور ایمرجنسی آپریشن سینٹر کو آپ ڈیل کر رہے ہیں, کس طرح کی نوعیت ہوتی ہے, کس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں, کون کون سے ڈسٹرکٹ آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ متاثر ہوئے؟ کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ 93 نمبر بہت بڑا نمبر ہے. 93 جو ہے وہ ابھی تک پورے پاکستان کے کسی بھی پروونس میں اتنے زیادہ کیسز سامنے نہیں آئے. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2020 میں کیسز تھے, کچھ 26 کے قریب کیسز تھے جو کہ بلوچستان میں سامنے آئے تھے, ورنہ 93 کا اور 30 کا فگر جو ہے وہ بڑا خطرناک فگر ہے 2019 کا, جو کہ سندھ میں پھر 30 تھے اور 93 یہ نمبر تھے. اس پہ کیسے قابو پایا گیا ہے اور اس بات کی کیا شورٹی ہے کہ اس وقت وہاں پر ایک بھی پولیو مائلائٹس کا کیس نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. K2 کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ بیسیکلی جو پبلک انٹرسٹ کے جو اویئرنس پروگرام ہے, بیسیکلی ہمارے پروونشل EOC کی جو میسج ہے وہ بیسیکلی آپ اس کو ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا کویسچن کہ ایک وقت تھا 2019 میں بہت سے کیسز یہاں پہ آئے تھے اور ابھی 18 منتھس ہو چکے ہیں اور یہاں پہ کوئی کیس بھی رپورٹ نہیں ہوا. تو اس میں نیشنل EOC کے لیول پہ بھی ہمارے ادارے گورنمنٹ کے لیول پہ کام کر رہے ہیں, پروونشل لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں, پروونشل EOC اس کو کہتے ہیں, اور ڈسٹرکٹ لیول پہ اسٹرکچر کو بڑھا کے وہاں پہ ڈسٹرکٹ EOC بنائی گئی ہیں, وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس میں ہمارے پاس ایک ویکسینیٹر تھرو آؤٹ پاکستان جو ہیں یہ تقریباً 2,85,000 لوگ جو ہیں صرف ویکسینیٹر بسائڈ جو ایپیڈیمالوجی میں کام کر رہے ہیں, جو سرویلنس میں کام کر رہے ہیں اور جو لیبز میں کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ہیں. تو یہ ایفرٹس جو ہیں
लाखों लोगों ने के एफर्ट्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे तकरीबन 18 मंथ से यहाँ पे केस रिपोर्ट नहीं हुई। और खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि रिसेंटली ये जो NID अभी हो रही है 21 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक 2 डिवीज़न हैं, DI खान और बनू में हो रही है, तो इंशाअल्लाह ताला जो और डिवीज़न है, जो बाकी 5 डिवीज़न है, इसमें 28 फरवरी से लेके 4 तक होगी। तो इसमें इसलिए प्रायोरिटाइज की गई है कि यहाँ पे जो अफगानिस्तान में रिसेंटली एक केस पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ था, तो यहाँ पे प्रायोरिटाइज करके यहाँ पे हम 6 डिस्ट्रिक्ट्स में NID कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ज़मीन खान साहब, ये बताइएगा, 2 बड़े अहम सवालात हैं आपसे। एक तो ये जो आप इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर डेफिनेटली आप डील कर रहे हैं, इसका जो स्पेसिमिन है या जो इसका मवाद हासिल किया जाता है, जिसका टेस्ट में सामने आता है कि यहाँ पे पोलियो है या इस फुजले में मौजूद है या इस सिवरेज में या ड्रेनेज में मौजूद है, तो उसका स्पेसिमिन हासिल करने का तरीकाकार कहाँ होता है और कौन से मखसूस स्पेसिफिक एरियाज जिनको स्पेसिफाई किया जाता है कि यहाँ से हम ये सैंपल लेंगे? बेसिकली जो ड्रेनेज सिस्टम होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट बैठे होते हैं वो स्पेसिफाई कर लेते हैं कि यहाँ से हमने सैंपल लेनी है। एक डिस्ट्रिक्ट में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और जो उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन होती है उस लेवल पे हम वहाँ से जो है सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से में मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे से सैंपल कलेक्शन की जाती है, इन्वायरमेंटल सैंपल, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो नवंबर और दिसंबर में हमारे पास जो सैंपल आए थे उसमें टांक और बनू में केसेस इन्वायरमेंटल सैंपल जो थी वो पॉजिटिव थी। तो इसकी क्या वजूहात सामने आई थी? उसको इसकी तहकीकात की गई, इस पे रिसर्च की गई कि क्या वजूहात है कि बनू में और टांक में इसके केसेस ज़्यादा सामने आए? बेसिकली यहाँ पे जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अक्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। जब ट्रेस की गई थी तो उस बेसिकली वायरस ट्रेस की गई थी तो अफगानिस्तान और ये इस एरिया में कनेक्शन बनता है। तो यहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है, बेसिकली ज़्यादातर रीज़न जो वायरस सर्कुलेशन की है वो बेसिकली क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है उसकी होती है। और प्रॉपर ड्रेनेज ना होना भी एक वजह हो सकती है? या मतलब आप कह सकते हैं कि जो होलिस्टिकली अगर हम देख ले पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, तो जो प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, जो साफ पानी है और जो आप ड्रेनेज सिस्टम है, अगर ये सही हो जाए तो भी मतलब आप हमें हेल्प देते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर सैयद बाबर शाह साहब, ये बताइएगा कि इसकी प्राइमरी सिम्टम्स क्या हैं, इब्तदाई इसकी अलामात क्या हैं, किस तरीके से पता चलता है कि ये बच्चा पोलियो से मुतासिर हो चुका है, ताकि हमारे रूरल एरियाज़ में जो भी इस वक्त देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम, क्योंकि ये तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त देखा जा रहा है, 75 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, तो जहाँ जहाँ हमारे लोग मुकीम हैं, इस वक्त बाहर भी रहते हैं, वो अपनों को भी इस हवाले से आगाह करें कि कुछ इसकी इब्तदाई अलामात है, वो इस तरह की अलामात हो सकते हैं, ताकि फौरी तौर पर किसी पेडिटिशियन के साथ या पेडिटिक के साथ रुजू किया जाए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ। अच्छा, इस तरह होता है कि ज़्यादातर केसेस में पोलियो का जब हो जाए तो उसमें कोई सिम्टम नहीं होता, इसी तरह जाता है। फिर दूसरी, इसके बाद बाज़ बच्चों में बुखार होता है, उसको बॉडी एक्स होता है, दर्द होता है, कुछ ये चीज़ होता है। लेकिन जिस बच्चे को ये जो पालेज वाला मैंने कहा, जिसको ये माजूरी होता है, उसका क्या होता है कि उसके पाँव, ख़ास कर पाँव, वो कमज़ोर हो जाता है, वो सही नहीं फिर सकता और वो इस तरह सॉफ्ट हो जाता है। तो उसी तरह अगर किसी को ये पता चले कि उसके पाँव में जाने में कुछ मसला हो तो उसको जल्दी लाना चाहिए कि हम उसका टेस्ट करें कि वाकई ये पोलियो है, क्योंकि और भी कुछ काजेज़ है बहुत सारे जिसमें इसी तरह हो सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम पोलियो के प्रोग्राम वाले को बुला के उसके टेस्ट लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसकी कि ये पोलियो है कि नहीं कोई और वजह है, और हम उसको एग्जामिन भी करते हैं, हम इसके और टेस्टें भी करते हैं कि और वजह तो नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए स्पेशली वो बच्चे जिसको वैक्सीन न हुआ हो और इस तरह के सिम्टम हो जाए तो उसको इमीडिएटली अस्पताल या डॉक्टर के पास लाना चाहिए,
پھر ہم اس کو ایگزامن کر کے پھر ہم اس کو پولیو کو انوائٹ کر کے کہ اس کے وہ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کیونکہ آپ پریکٹس بھی کر رہے ہیں, آپ ماہر ہیں بچوں کے, اور پیڈیٹیشنز کو تو بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے, بہت سارے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں. افغانستان میں یہ کیسز سامنے آئے, نائجیریا میں, چائنا میں ایون کے کیسز سامنے آئے, تقریباً تمام ممالک, افغانستان میں بھی ایک کیس کا ذکر کیا جاتا ہے, نائجیریا پولیو فری ہو گیا, چائنا پولیو فری ہو گیا. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان میں کیا ایسی وجہ ہے کہ پولیو کے کیسز پر اس طرح قابو نہیں پایا جا رہا, جبکہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ ڈیولپنگ اسٹیٹس اور کنٹریز موجود ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے, انہوں نے کیسے اس پہ قابو پا لیا مکمل؟ میرے خیال میں تو یہ کہ ادھر چونکہ ریفیوزل کافی زیادہ تھے, کیونکہ ہم نے جب پوچھا ان کی ہسٹری دیکھے تو اس ملکوں میں بھی پہلے یہی تھا, انہوں نے اسی طرح کی کمپین شروع کر کے اسی طرح 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد یہ ہر لوگوں کو ویکسین کر کے تو اسی طرح ختم ہو گیا. ہمارے ہاں خاص کر یہ ہلی ایریا وہاں تک پہنچنا, پھر دوسرا کہ اسی طرح حالات تھے کہ جس طرح کے ہمارے حالات تھے پاکستان افغانستان کے, تو ان لوگوں نے مطلب ہے کہ 100% تو نہیں کر رہے تھے. اور پھر تیسری بات یہ کہ لوگوں کے ذہن میں اور بھی بہت سارے باتیں تھے, تو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ابھی یہ ہے کہ ابھی جب اتنا تقریباً 13 منتھس ہو گئے اور کیس نہیں آیا, تو اس کا وجہ بھی یہی ہے کہ ان لوگوں نے ویکسین لگانا شروع کی ہے. اب کافی لوگ کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ اس طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ پولیو کے ویکسین میں کوئی اس طرح چیز ہے کہ جو بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا اگلی جنریشن کے لیے کچھ مسئلہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ کافی لوگ نہیں کرتے تھے, ویکسین نہیں لگاتے تھے, اور اس کی یہی وجوہات تھی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا اس کہ کوشچن کو تھوڑا سا میں اگر اجازت ہو تو جی تھوڑا جی سا پلیز ایکسپلین کر لوں. زمین خان صاحب ہے کہ دنیا میں ایسے ممالک ہیں, مطلب فلپائن کی ایگزامپل لے لیں. فلپائن نے 3 کمپینز میں 3 کمپین میں وائپ آؤٹ کر لیا, ایریڈیکیٹ کر لیا وائرس, اور ہم 94 سے لگے ہوئے ہیں پاکستان میں, اور ڈسپائٹ آف دیٹ یہاں پہ پولیو وائرس جو ہے ایریڈیکیٹ نہیں ہو رہی ہے. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک تو مسکنسیپشن تھے لوگوں میں کہ ان کے جو بیسیکلی ویکسین سائلنٹ ریفیوزل تھے, اوورٹ جو اوپن آ کے ریفیوز کر لیتے تھے, اویئرنیس لوگوں میں کمی تھی. اور دوسری پارٹ پہ اس طرح ہے کہ گورنمنٹ کے پارٹ پہ بھی 94 سے ہم لگے ہوئے ہیں, لیکن بچے کو جو 2 قطرے پلانا ہے یہ ہر بچے کے گٹ تک پہنچائی نہیں گئی ہے. تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ 94 سے لے کے ابھی تک یہ 2 قطرے جو ہیں بچے کو پہنچائی نہیں گئی ہے. اور سائڈ پہ جو مسکنسیپشن تھے لوگوں کے, اور ابھی بھی ہے بہت سے کچھ لوگ ہیں جو ان کے ہیں مسکنسیپشن, تو بیسیکلی اگر یہ 2 قطرے پہنچا دی جائے تمام بچوں کو 5 سال تک, تو ڈاکٹر سید باور شاہ کی بات کو, اور اگر آپ کی بات کو کنکلوڈ کیا جائے تو یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ 2-3 عوامل اس میں کار فرما ہیں. ایک کیپیسٹی ایشوز ہمارے آڑے آئے ہیں, ہمیشہ کیپیسٹی ایشوز کیے ہوئے ہیں, ہمارے پاس اسٹرینتھ کا بڑا مسئلہ ہوا ہے, نمبر آف پولیو ورکرز کا بھی ہمیں ایک مسئلہ رہا ہے. دوسرا اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک اور بڑا اہم اس میں عوامل اس میں اور ایک فیکٹر ہے, کمیونیکیشن گیپ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر, کہ ہمارا کمیونیکیشن گیپ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ, کیا کہ دور دراز علاقوں تک ہم وہ اویئرنیس یا وہ پیغام پہنچا نہیں سکے جس طرح ہمیں پہنچانے کی ضرورت تھی. پھر علماء کرام, جس طریقے سے علماء کرام ہیں, معتبرین ہیں, معززین ہیں, اور علاقے کے جو کرتا دھرتا ہیں, وہ یہ پیغام آگے نہیں پہنچا سکے. بالکل بالکل یہی بھی ایک وجہ تھی. اور ابھی جب یہ بھی امپروو ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سید باور شاہ صاحب, یہ مجھے ساتھ میں بتا دیجیے گا, اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو خود کہہ دیں, لیکن میرے ایک سوال بڑا اس میں عام ہے, ہم کیسے اس بات کو سمجھیں اور کیسے یہ ممکن ہے کہ پاکستان بالکل پولیو فری ملک بن جائے گا کہ جس میں ایک کیس بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے کہ 100 لوگ اگر متاثر ہوتے ہیں تو وہ 2 اور لوگوں کو بھی اس میں 2 سے 3% لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں. تو اٹ ول ٹیک ٹو مچ ٹائم. اگر آج بھی ہمارے پاس جو کیسز کی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی ملک کے اندر اس سال بھی 2 کیسز تو آئے ہیں سامنے, جیسے بلوچستان سے ایک کیس ہے اور ایک اور کیس ہے جس کے ابھی تک اس پہ کام جاری ہے, لیکن ابھی تک ایک کیس جو ہے وہ بلوچستان سے سامنے آیا ہے.
ڈاکٹر سید باور شاہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. جی تو یہ ہے کہ ابھی جس طرح یہ کنٹینیوس کمپین ہو رہا ہے اور لوگ دے رہے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو دا جس طرح ڈیفینیشن ہے کہ 3 سال تک اگر کوئی کیس نہ آ جائے تو اس کو ہم پھر فری پولیو کہہ سکتے ہیں. 3 سال تک مطلب اگر 3 سال تک پورے ملک میں کوئی کیس نہ آئے تو پولیو فری. مجھے تو امید ہے انشاءاللہ اگر اسی طرح جی ڈاکٹر صاحب. امید ہے انشاءاللہ اگر اسی طرح یہ پروگرام چلتا رہا. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ریفیوجیز کے حوالے سے ہم بار بار بات کر رہے ہیں، یا ہم اوورآل دیکھتے ہیں کہ ہماری سرحدیں جو ہیں وہ کافی بڑی سرحدیں ہیں، تو ہمیں وہاں سے اس کی نقل و حرکت کو روکنا بڑا مشکل تھا. اب تو فینسنگ کا کام بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا ہے. تو افغانستان ہی آپ کو زیادہ اس کی وجہ لگی ہے کہ وہاں سے جس طریقے سے کانگو وائرس کی ہم بات کریں، بلوچستان میں بہت کیسز سامنے آئے، کچھ خیبر پختونخوا میں کیسز سامنے آئے، ٹیوبرکلوسس کی ہم جب ہسٹری نکالتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے افغانستان کا. پھر ہیپاٹائٹس بی ہمیں افغانستان سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اس عمل کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اور اس وقت افغانستان کی صورتحال جو ہے، جہاں پہ تشخیص کا جو عمل ہے، ڈائگنوزس کا عمل جو ہے، وہ سست روی کا شکار ہے. تو میرے خیال میں اس کے لیے کچھ اس طرح پالیسی بنانا چاہیے کہ یا تو یہ کہ اسکریننگ ہو، مطلب یہ گورنمنٹ کے تھرو پہ کچھ اس طرح بنانا چاہیے. واقعی ایون ٹیوبرکلوسز کافی آج کل وہاں سے آ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے ڈیزیز ہے جو آپ نے کہی ہے. تو اس کے لیے کچھ اس طرح پالیسی بنانا چاہیے کہ یہاں پہ بھی کنٹرول ہو اور بارڈر پہ بھی کچھ اس طرح اسکریننگ سسٹم ہو، یا کچھ اس طرح وہ بنائے جائے کہ یہ ٹرانسمیشن جس طرح ہم باہر جاتے ہیں، ایون جب ہم جاتے ہیں تو پولیو کارڈ بھی لوگ دیکھتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں جس طرح کوویڈ کے وہ دیکھتے ہیں. تو اسی طرح میرے خیال میں اس کے لیے کچھ پالیسی بنانا چاہیے کہ یہ ٹرانسمیشن ون کنٹری ٹو ادر کنٹری یہ کم ہو جائے. ٹرانسمیشن کم کرنے کی ضرورت ہے. ہم گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کس طرح اس نقل و عمل کو روکا جا سکے اور کس طریقے سے موبائل لیبز جو ہیں وہ کام کر سکتی ہیں، کیونکہ اسکریننگ کا ایک عمل ہے اور وہ کوئی اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، کوئی PCR نہیں ہے، یا کوئی ایسا اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ جس میں تاخیر ہو یا جس میں دیر لگے. ایون کہ اب تو کووڈ-19 کے لیے بھی بہت آسان ہو گیا یہ سب کچھ. یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، کیا تجاویز سامنے آئیں گی، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام پاکستان لاؤنج میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ایک خصوصی سیگمنٹ ہے جو کہ پولیو مائلائٹس اور اس مرض کے خاتمے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں، ویکسین ہیں، اور جو پولیو کے قطرے جسے ہم کہتے ہیں، وہ کس طرح پلائے جا سکتے ہیں، کون کون سے مسائل آڑے آتے ہیں اور کون کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اس کے خطرات بڑھ سکتے ہیں اور یہ پولیو مائلائٹس مزید بڑھ سکتا ہے. ایک اور بات یہاں پہ ناظرین کرنا بڑا اہم ہے کہ ہماری مختلف سماجی شخصیات ہیں، ہمارے اصلاحی اور فلاحی ادارے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ جنہیں میں سماجی کارکن کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے لکھاری ہیں، قلم کار ہیں، میڈیا پرسنز ہیں. آئی ایم اسٹارٹنگ ود مائی سیلف، میں بھی ہوں اس میں شامل. ہمارے صحافی ہیں، جتنے اساتذہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان سب نے مل کر اس کے لیے اس کیمپین کا حصہ بننا ہے اور اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں اسے دور کرنا ہے. اب میں اس میں ایک چیز اور بھی بڑا اہم ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے جو قبائلی معتبرین ہیں، معززین ہیں، ان کا ایک بڑا کردار اس میں بنتا ہے، کیونکہ جو ہمارا ٹرائبل سوسائٹی ہے، اس ٹرائبل سوسائٹی میں جو ٹرائبل چیف ہوتے ہیں ان کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی خیبر پختونخوا حکومت نے یہ کام سر انجام دیا ہے اور ان سب لوگوں کو آن بورڈ لیا ہے. تبھی خیبر پختونخوا میں یعنی 2015 میں 33 کیسز، 2019 میں 93 اور اب یہ
کوئی بھی پولیو کا کیس سامنے نہیں آیا. تو ان تمام لوگوں کا اپنا اپنا ایک حصہ ہے, اور ڈیفینیٹلی علامہ محمد اقبال صاحب نے بھی افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر کا ذکر کیا ہے کہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ ہر شخص کا کام ہے کہ آپ نے اس شعور آگاہی مہم کا حصہ بننا ہے, اور آپ نے لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ پولیو مائلائٹس کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے. اب تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک بچہ معذور ہو گیا, یعنی کئی خاندان اس سے پیرالائزڈ ہو جائیں گے. اب وہ پیرالائز کس انداز میں ہوں گے, وہ اکنومیکلی ہو جائیں گے, سوشلی ہو جائیں گے, ایک آئسولیشن نظر آئے گی, اور اس کے بعد پھر ایک ڈپریشن جو ہے وہ ایک پوری فیملی کے اندر جو ہے وہ ڈپریشن کا ایک ماحول ہوگا, اسٹریس کا ہوگا, اس سے کتنا نقصان ہوگا. لیکن دوسری جانب بین الاقوامی سطح پر اس کا اتنا خطرناک امپیکٹ ہے. یعنی ہمارا ٹورزم اس سے کتنا متاثر ہوتا ہے, ہمارا ٹریڈ اس سے کتنا متاثر ہوتا ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جو پولیو فری ہیں, جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں پولیو کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, یا پولیو کے لوگ وہاں پہ یا پولیو کے بچے ہیں وہاں پہ, تو وہ بہت احتیاط برتتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ تمام تر چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی, تاکہ اس کا ایک دو امپیکٹ, ایک تو ہمارا ڈومیسٹک امپیکٹ ہے, ایک انٹرنیشنل امپیکٹ ہے, وہ بہت خطرناک ہے. اب اس میں ایک تحقیق ہوئی ہے, اور تحقیق سے اس بات کا پتہ چلا ہے, خاص طور پر پاکستان, بلکہ یہ پہلے دنیا کے دیگر ممالک میں بھی یہ سب کچھ ہوا. جس طرح اس سے پہلے بھی فلپین کا ذکر کیا گیا, فلپائن کا, یعنی وہ بھی بڑا ایک اہم انہوں نے فیکٹر بیان کیا. اسی طرح پوری دنیا میں اس پہ چہم و گوئیاں ہوتی رہی, مختلف مت سامنے آئی, اس میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, جس کی وجہ سے یہ جو مہم ہے پولیو مہم یہ بہت زیادہ متاثر ہوئی. ہمارے ساتھ پشاور اسٹوڈیوز میں دو بڑے معزز مہمان بیٹھے ہیں, اور وہ ان معاملات کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. میں ڈاکٹر سید باور شاہ صاحب آپ کی طرف پھر آؤں گا. تشخیص کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم ہے, جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ ہمیں بہت سارے مسائل ہیں تشخیص کے حوالے سے, دور دراز کے علاقے ہیں, اور پھر روڈ انفراسٹرکچر کا بھی ہمیں وہاں پہ بہت زیادہ مسئلہ ہے, خاص طور پر جو ماضی کا فاٹا ہے ہمارے شمالی علاقے, جو ایون کہ جنوبی علاقوں میں بھی یہ مسائل موجود ہیں. تو اس کو ہم کس طریقے سے یقین کروا پائیں گے, اور کس طریقے سے ہم اس بات کی شیورٹی ہے کہ جہاں تک ابھی ہماری رسائی نہیں ہوئی وہاں پر کوئی پولیو کا کیس نہ ہو؟ تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ ابھی تو تقریباً آلموسٹ سب ایریا میں یہ لوگ پہنچ گئے ہیں. ہمارے پولیو ٹیمیں بھی ہیں, اور ہاسپٹل مطلب اپروچ ہے تقریباً لوگوں کی. تو بعض جگہوں پہ واقعی کافی دور دراز سے لوگ آن, لیکن یہ ہے کہ تھرو میڈیا, تھرو یہ کمپین, تھرو جو ٹیچرز ہے اسکولوں کے ذریعے, یہ سب کو پولیو کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہے کہ یہ علامات ہے اس کے, اگر کسی کو ڈراپ نہ دے تو یہ ہو سکتا ہے, پھر اگر یہ علامات ہو جائے تو اس کو اسپتال لانا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ ہر جگہ تک پہنچانا چاہیے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ کسی بھی اگر دور دراز ایریا میں رہ جائے اور وہاں تک پولیو ڈراپس نہ پہنچے یا کوئی کیسز ہو, تو پھر وہاں سے بھی اسپریڈ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے کوئی بھی ایریا نہیں چھوڑنا چاہیے جہاں پہ جہاں جتنی بھی آبادی ہو, جتنی بھی پاپولیشن ہو, اس تک پہنچنا چاہیے. اور میرے خیال میں ابھی یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں, پولیو کے پروگرام والے ہر جگہ تک, گورنمنٹ بھی ہر جگہ تک تقریباً پہنچے ہوئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز اس میں بڑی اہم ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں فردر ایڈ کر لوں. جی زمین خان صاحب. جی اس طرح ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ایون جو ایک کانسیپٹ تھا مسٹیریا, ہم نے پوری کا پورا خیبر پختونخوا جو ہیں ہم نوک اینڈ کارنر میں پہنچ چکے ہیں. جو اویئرنیس کی بات آپ نے کی, تو ہم نے لاسٹ ویک جو ہیں صدرن ڈسٹرکٹ میں جو تمام صدرن ڈسٹرکٹ کے میڈیا پرسنز تھے اور جرنلسٹ تھے, ان کے ساتھ ہم نے ورکشاپ کیا. 2 دن کا ان کے لیے پروگرام رکھا تھا, وہاں پہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی, ہمارے کچھ اسپوکس پرسن تھے ان کے ساتھ بات ہو گئی. اس کے علاوہ RSP کے نام سے جو علماء ہے اور جو مذہبی اکابرین ہیں ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہے. تو یہ تو ایٹ لیسٹ یہاں اس لیول پہ ہم کسی آپ کی میڈیا کے توسط سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نوک اینڈ کارنر آف دس پروونس ہے وہاں تک ہماری ٹیم جو پہنچے ہیں. اگر کسی کو پتہ ہے, کسی کو اس کے میڈیا کے تھرو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر کسی کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے کوئی پولیو کی ٹیم نہیں آ رہی ہے, بچوں کو پلائے نہیں جا رہے ہیں, تو کائنڈلی وہ ہمیں اطلاع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر سیف اللہ خالد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہری پور. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب کین یو ہیئر می؟
ڈاکٹر سیف اللہ خالد صاحب، ڈاکٹر سیف اللہ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا رابطہ بحال ہو. اچھا زمین خان صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کیونکہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اور یہ ایک عام آدمی کو، کیوں ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو سمجھنا ضروری ہے کہ کہاں کہاں پہ مسائل ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے باقاعدہ طور پہ میڈیا پرسنز کے ساتھ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ہم نے جو ہے کیمپین چلائی ہے، اویئرنیس کا پروگرام آپ نے چلایا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اسکریننگ کا عمل ہے، یہ اسکریننگ کا عمل جو ہے وہ تو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز تک میں کافی بات تو سمجھ میں آتی ہے، تو یہ جہاں جہاں ہمارے بی ایچ یوز ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس وغیرہ ہیں، جہاں پر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل نہیں ہے، اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے لیے بڑے وقت درکار ہوتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، اور کچھ جو ابتدائی علامات جیسے بخار وغیرہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ملیریل پیراسائٹ میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، یعنی ملیریا کی بیماری میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو دیگر علامات یا سمٹمز کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر بی ایچ یو میں یا کسی وہیں پہ کسی ڈاکٹر یا کسی ٹیکنیشین یا کسی ڈسپینسر کے پاس چلا جائے تو وہ ہمارا ایک پرانا فارمولہ ہے کہ جو بھی آ جائے وہ کہتے ہیں، وہ ایک پشتوں میں بھی کہتے ہیں نا، وہ ایک استن لگاتے ہیں انجیکشن جس سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ اسٹیرائڈ ہوتی ہے، ڈیکسامیتھازون اور ایویل پتہ نہیں کیا ملا کے دے دیتے ہیں. تو اگر تشخیص نہ ہو اور اس کو کوئی ملیریا یا بخار یا کوئی اور چیز سمجھ کے اس کو کوئی اسٹیرائڈ وغیرہ لگا دی جائے تو وہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ہماری جو یہ اسکریننگ ہے یہ کہاں کہاں تک اس کی ایکسیس ہے، کہاں کہاں پہ یہ اسکریننگ کا عمل ہو رہا ہے؟ اس طرح ہے کہ جو سرویلنس ہے وہ بھی تھرو آؤٹ کے پی میں ہو رہا ہے. ابھی تک تو یہاں پہ جو سال کے حساب سے تقریباً 1000 کیسز، جس کو اے ایف پی کہتے ہیں، ایکیوٹ فلیسڈ پیرالسس، جو یہاں پہ جو سمٹمز ہیں پولیو کے، جہاں پہ بھی یہ انٹیمیٹ ہوتے ہیں تو ٹیکنیشین سے لے کے ایون بعض کیسز میں جو ٹیکسی ڈرائیور بھی ہمارے لوگوں نے ہائر کی ہیں کہ ہمیں انٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی کیس لگے اور بچہ آپ پہنچا رہے ہیں کسی بیچ میں یا کسی ہاسپٹل میں جن میں یہ علامات ہیں، ایف پی کے علامات جو ہیں، تو وہ کائنڈلی ہمیں انٹیمیٹ کر لیں. لاسٹ ایئر جو ہیں اب 2021 جو ہیں اس میں بھی جو 100 کیس جو ہیں یہ انٹیمیٹ ہوئی تھی، جن کے لیے باقاعدہ ٹیم ہے اور اس کو پھر تشخیص کر لیتے ہیں اور اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کوئی اور سمٹم ہے اور پولیو کیس نہیں ہے. تو اس کے لیے سرویلنس جو ہے یہ بھی سارے ڈسٹرکٹس میں موجود ہے اور بیسیکلی وہ انٹیمیٹ کر لیتے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا زمین خان صاحب، یہ اکثر ہم بات کرتے ہیں نا تحقیق کی، ہمارے ہاں انفارمیشن بھی بہت زیادہ ہے، ایجوکیشن بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے پاس ریسرچ کا بہت فقدان ہے. جس طریقے سے یہ پینڈیمک آیا کووڈ-19، پھر اس کی ڈبل میوٹیشن ہوئی، پھر ٹرپل میوٹیشن ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ آ گیا، اب اومیکرون آ گیا، B117 آ گیا. تو یہ جو پولیو مائلائٹس کے حوالے سے تحقیق میں کیا چیز ثابت ہوئی ہے کہ کیا اس کی کوئی میوٹیشن ہوئی ہے، اور کیا آنے والے چند سالوں میں اس کا خود بخود خاتمہ ہونا کیا یقینی ہے؟ اس حوالے سے کوئی تحقیق سامنے آئی ہے؟ یہ بیسیکلی تو ایک ٹیکنیکل کویسچن ہے. ڈاکٹر صاحب ول بی ان بیٹر پوزیشن ٹو اوپائن اباؤٹ اٹ. لیکن میرے خیال میں یہاں پہ تو آلریڈی ہمارے پاس 3 ویریئنٹ ہے، WPV1, 2 اور 3. یہاں پہ یہ 3 ویریئنٹس جو ہیں یہاں پہ اویلیبل ہیں. اور بیسیکلی اگر ہم دیکھ لیں تو 20th سینچری سے پہلے تو کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن جب یہ تشخیص کی گئی 20th سینچری میں کہ بیسیکلی اٹ از کاز بائی پولیو وائرس، تو یہاں پہ تو میوٹیشن جو ہے وہ بھی جس طرح ہر وائرس میں پاسبل ہوتی ہے یہاں پہ بھی میوٹیشن اس میں ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہتر پوزیشن میں ہے کیونکہ یہ ٹیکنیکل کویسچن ہے تو بیسیکلی بہتر رسپونڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم ڈاکٹر سید باور شاہ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اس کی میوٹیشن، اس کی تحقیق کہاں تک ہوئی ہے، کیا چیز سامنے آئی ہے، کیونکہ اگر یہ میوٹیشن اس کی بار بار ہوتی رہے تو پھر اس کے لیے ایک نئی حکمت عملی بھی تیار کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ کس طرح کی ہو سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سیف اللہ خالد. آپ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہری پور ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ جانتے ہوں کہ جو لوگ جانتے ہیں یا جو ان علاقوں میں جا چکے ہیں کہ ہزارہ ڈویژن میں سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے ہری پور, اور ہری پور کی جو پاپولیشن ہے اوورآل پاپولیشن کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت کنجسٹڈ پاپولیشن ہے اور کافی پوش ایریاز بھی وہاں پہ ہیں, اور اوورآل انتظامی امور پر بھی ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. شکریہ. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پولیو مائلائٹس تو سب سے پہلے کنگریچولیشنز کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس دفعہ ہم کم از کم اگر پولیو فری پاکستان نہ کہیں لیکن ہم کم سے کم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پولیو فری خیبر پختونخوا, تو یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ مسائل تو ہیں, ہمارے کیپیسٹی ایشوز بھی ہیں, ہمارے کچھ انتظامی نقائص بھی ہیں, کچھ ہمارے مصلحتیں بھی کہیں کہیں ہمیں پریشان کر دیتی ہیں, مجبور کر دیتی ہیں. نمبر آف پولیو ورکرز کا بھی ہمیں مسئلہ ہوتا ہے اور خاص طور پر رسائی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. آپ نے ان تمام امور کو کس طرح دیکھا؟ کہاں آپ کو انتظامی نقائص نظر آئے اور جو تھوڑے بہت کیسز ماضی میں نظر آئے تو اس کی کیا وجہ آپ کو لگی؟ بہت شکریہ. ہری پور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 10 سال سے پولیو فری ہے, یعنی پولیو کا کوئی کیس ہری پور میں نہیں آیا. باقی کے پی میں یا ٹرائبل جو پہلے بل تھا جو مرج ایریاز ہیں اس میں تو کیسز پہلے آتے تھے, لیکن ہری پور پچھلے 10 سالوں سے پولیو فری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں کی پاپولیشن ماشاءاللہ بہت کوآپریٹو ہے, وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اگرچہ ہماری پیریفری یا دیہات جو ہے اور پہاڑ بھی ہیں تو وہاں پہ تھوڑے سی ایشوز ہیں. بہرحال سچ ہری پور اس حساب سے باقی صوبے سے منفرد ہے کہ کیونکہ اسلام آباد سے بھی نزدیک ہے, سینٹر میں ہے اور کافی عرصے سے, اور یہ پڑھا لکھی آبادی ہے تو اتنے ایشوز ہمارے پاس نہیں ہیں. اس کے باوجود بھی یہاں کمپلائنس بہت اچھی ہے اور ریفیوزل ہری پور میں پچھلے 2 سالوں میں کوئی ریفیوزل کیس نہیں آیا. مطلب ہماری 100% کوریج ہے. تو باقی جو ہیومن ریسورس کا چکر ہے یا ہمارے ہاں فنڈس کے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو خیر ہم غریب ملک ہے, ہمیں یہ ایشوز آتے رہتے ہیں. لیکن سچ یہ جو چیزیں ہیں یا یہ ہماری کمیاں جو ہیں یہ سروس ڈیلیوری میں ابھی تک کوئی ہمیں کوئی ہینڈرنس نہیں دے سکی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, پروگرام بڑی اچھی طریقے سے چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کس طریقے سے یہ اسپیسیمن یا سیمپل حاصل کرتے ہیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہری پور جو ہے وہ پولیو فری ہے, پچھلے 10 سالوں سے کوئی کیس بھی سامنے نہیں آیا, تو کوارٹرلی جو ہے وہ اسپیسیمن اور سیمپل جو ہے وہ حاصل کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی کیس سامنے نہ آ جائے؟ ڈیفینیٹلی ایک طرف مانسیرا ہے, اس کے آگے ایبٹ آباد ہے, پھر آگے آپ چلے جائیں تو پھر یہ شمالی علاقے بھی کہیں نہ کہیں آ کے جڑ جاتے ہیں, تو ہری پور میں لوگ آتے ہیں, دیگر ڈسٹرکٹ سے بھی تو لوگ آتے ہیں. تو جو ٹیسٹ کا طریقہ کار ہے یا اسکریننگ کا طریقہ کار ہے وہ کس طریقے سے کوارٹرلی بیسس پہ کیا جاتا ہے؟ کہاں کہاں سے اسپیسیمن لیے جاتے ہیں تاکہ یہاں پہ کوئی کیس جو ہے اگر ہو بھی تو اس کو پہلے سے اس کی روک تھام کر لی جائے؟ جی بالکل, یہ آپ کی بات صحیح ہے. ہری پور ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو سب سے بڑا ہتار انڈسٹریل زون ہے وہ ہے, جس میں پورے صوبے سے یا ایون پنجاب سے یا ناردرن ایریا سے بھی لوگ آ کے یہاں مزدوری کرتے ہیں اور یہاں کام کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو باہر کی پاپولیشن ہے وہ ویسے بھی چونکہ اسلام آباد کے نزدیک ہے تو یہاں ہر طرف سے لوگ آتے ہیں, اور یہاں جو کمیونٹی ہے یہ ڈائیورس کمیونٹی ہے, ہر طرح کے لوگ یہاں موجود ہیں. جہاں تک پولیو کیسز کا تعلق ہے یہاں ہمارے پاس جتنے بھی اے ایف پی کی سرویلنس بہت وہ ہے. ہم ہر فیسلٹی میں ای پی آئی ٹیکنیشینز ہیں اور وہ کنٹینیوس آؤٹ ریچ کرتے ہیں, اور کمیونٹی میں جہاں بھی ان کو کوئی اے ایف پی کا کیس ملتا ہے تو وہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں, اس کی سیمپلنگ کرتے ہیں جو کہ این آئی ایچ ہم بھیجتے ہیں. اور اس میں ہمارے ساتھ WHO بھی ایک پارٹنر ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی پارٹنر ہے, وہ بھی ان کی بھی وہ ہم سپورٹ لیتے ہیں. اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, یعنی یہ تھرو آؤٹ دا ایئر, سال کے 12 مہینوں میں یہ کام چلتا ہے. اور ابھی تک اس سال جو ہے ہمارے پاس اے ایف پی کے تقریباً کوئی 60 سے اوپر کیسز پچھلے سال آئے تھے. ٹھیک ہے. اور سارے نیگیٹو ہیں, یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی بھی کیس جہاں تھوڑی سی پاؤں میں ویکنیس ہوتی ہے یا پاؤں تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے, کوئی بھی نیورولوجیکل جو ہے وہ کیس ہمیں تو اس کو یہ لوگ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں, اس کی پراپر سیمپلنگ ہوتی ہے اور فالو اپ ہوتا ہے. اور یہ بڑا ایک ہمارا ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جس سے ہم اس کو گزارتے ہیں.
تو اللہ کا فضل ہے کہ ابھی تک کوئی کیس پولیو کا پچھلے 10 سالوں میں نہیں آیا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سیف اللہ خالد ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہری پور، اور ہری پور میں پچھلے 10 سال سے کوئی بھی پولیو مائلائٹس کا کیس نہیں آیا. بڑی مؤثر حکمت عملی اور ایک اچھا انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہری پور میں. سے ایک آئیڈیل ڈسٹرکٹ بھی کہہ سکتے ہیں پھر ہم، کہ جہاں پہ اتنا دن رات کام ہو رہا ہے، اور اوورآل پورے خیبر پختونخوا میں جس طرح کام ہو رہا ہے، بڑی اچھی خوش آئند بات ہے. اور آج جب میں آ رہا تھا اور تو مجھے جب اپنے آج کا سبجیکٹ کا پتہ چلا تو مجھے ذاتی طور پہ بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے ایک پورا پروونس جو ہے وہ پولیو فری ہونے جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر سید باور شاہ صاحب، ایک سوال میں بریک سے قبل آپ کے لیے چھوڑ گیا تھا، کیونکہ زمین خان صاحب نے بھی کہا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بڑی ریلیونٹ یہ کویسچن ہوتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ میوٹیشن کی بات ہم کر رہے تھے اور ڈیفرنٹ ویریئنٹس کی بات کر رہے تھے، کیا تحقیق اب تک سامنے آئی ہے؟ ابھی تک جو پولیو کے ٹائپس ہے تو ان کی 3 ٹائپس ہے، جس کو ٹائپ 1، ٹائپ 2 اینڈ 3 کہتے ہیں. تو ٹائپ 2 تو کہتے ہیں کہ 1992 کے بعد، بلکہ 1999 کے بعد یہ وائرس ابھی نہیں ہے. ابھی 1 اینڈ 3 ہے، اور پاکستان میں اس کی جو ویکسین ہے اس میں بھی یہی 2 ٹائپس کے لیے ہم نے مطلب اس کے خلاف وہ ڈالا ہوا ہے ویکسین. تو ایز سچ میوٹیشن تو ہو سکتا ہے ہر چیز میں، لیکن یہ ہے کہ جو پولیو کا ویکسین ہے یہ ان سب کے لیے مطلب اس کے لیے یہ اس کی امیونٹی کے لیے یہ ٹھیک ہے، مطلب اس کو یہ پریونٹ کر سکتا ہے. یہ پولیو کا جو خاص کر اورل جو ہے یہ اس کو پریونٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا وجہ لگتی ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو ہمیں بات کرنی چاہیے اس پہ، اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں تحقیق کا بہت زیادہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس موجود ہیں، لیکن ریسرچ کا فقدان ہے. کاپی پیسٹ پہ ہی ہمارا معاملات چل رہے ہیں. ایوری بڈی نوز کہ کاپی پیسٹ سے ہی اس وقت جو ہے وہ اسپیشلٹیز اور ڈگریز بھی ملتی جا رہی ہیں، لوگ دڑا دڑ جو ہے وہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. کوئی بھی ریسرچ نہیں ہے. کس طرح ہم ریسرچ کے میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی طرح ہم بھی کم از کم اگر صف اول میں نہیں ہیں تو اس صف میں تو ہم شامل ہو جائیں، جہاں تحقیق ہوتی ہے، جہاں ریسرچ ہوتے ہیں، جہاں ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں. کتنا خوبصورت انوائرمنٹ ہے ہمارا، ہمارے پاس کتنا پوٹینشل ہے، ہمارا ایریا کتنا اچھا ہے، ہمارے پاس روٹس موجود ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے. یہ ول کیسے آئے گی، اس پہ کام کیسے ہوگا؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ریسرچ کی کافی کمی ہے. تو میرے خیال میں اس کو ریسرچ کو کرنا چاہیے، اس کو ٹائم بھی نکالنا چاہیے ہر ایک فیلڈ میں، اور اسپیشلی ڈیزیز کے لیے، وائرس کے لیے، ان کے لیے ریسرچ اچھے لیول پہ ہونا چاہیے، ہر جگہ پہ ہونا چاہیے، اور ہی ہو سکتا ہے. تو یہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر اگر ہم ریسرچ نہ کریں، ہمیں زیادہ نہ پتہ چلے، ہر انوائرمنٹ کا الگ سا وہ ہے. تو یہ ایک وہ ہے، اور میرے خیال میں اس پہ کافی کام کرنا چاہیے گورنمنٹ کے لیے بھی، کہ ہر انسٹیٹیوٹ میں ہر جگہ پہ ریسرچ سینٹر بھی کھول دے، اس کے لیے مطلب کچھ فنڈز بھی نکالے. کیونکہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ریسرچ کے لیے بیٹھ جائے تو اس کا تو کام پھر نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کچھ اس کو آگے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں یہ ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سید باور شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، زمین خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر سیف اللہ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تھوڑا سا اسے کنکلوڈ کرتے ہیں ناظرین، کہ افراد جتنے بھی ہیں ہمارے سوسائٹی کے، معاشرے کے، ان سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے تنقید کر دینا، اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم پر تنقید کر لینا، اپنی ریاست پہ تنقید کر لینا، حکومتوں پہ تنقید کر لینا، لیکن خود احتسابی ہم نے کبھی نہیں کی کہ ہمارا بھی تو ایک حصہ ہے، ہم نے بھی تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. صرف اللہ نے پیدا اس لیے تو نہیں کیا کہ آپ روٹی کھائیں، بچے آپ کے پیدا ہو جائیں، اس کے بعد آپ مر جائیں. یہ زندگی نہیں ہے. زندگی بامقصد ہونی چاہیے. بے مقصد زندگی گزارنا تو حیوان اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ وہ کھاتا پیتا اور مر جاتا ہے. اللہ نے شعور اسی لیے دیا ہے، اسی لیے بنی و انسان کی بات کی ہے کہ جسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، کہ اس کے دسترس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس کو اللہ نے ایک دماغ دیا ہے، اس کو ایک برین دیا ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کر سکے. کیونکہ اللہ فرشتے تو نہیں بھیجے گا یہاں پہ، اللہ وہ انسانوں کے ذریعے ہی انسانوں کی مدد ہوتی ہے، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، انسان ہی انسان کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو یہ معاشرے کے کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، میرا کام ہے،
میڈیا پرسنز کا کام ہے، قلم کاروں کا کام ہے، سماجی فلاحی اصلاحی اداروں کا کام ہے اور علماء کرام کا کام ہے کہ شرعی اعتبار سے بھی پولیو مائلائٹس ایک ایسا ہے مسئلہ جس میں شرعی اعتبار سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور صحت کے حوالے سے بھی اس میں کوئی اس طرح کا اعتراض اب تک سامنے نہیں آیا، لہذا غلط فہمیاں پیدا کر کے اس کیمپین کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔